الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ عزیزان ملت، اسلام سے پہلے کا جو دور ہے اس دور کو دور جہالت کہا جاتا ہے، دور جاہلیت۔ اس دور کو، اس زمانے کو زمانہ جاہلیت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب اسلام آ گیا تو اسلام کے آنے کے بعد بھی اب یہ کہا جاتا کہ زمانہ جاہلیت اور زمانہ علم، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ زمانہ جاہلیت کے مقابلے میں زمانہ اسلام کہا گیا، یعنی بات واضح ہو گئی کہ جہاں جاہلیت ہو وہاں اسلام نہیں ہوگا، اور جہاں اسلام ہوگا وہاں جاہلیت ہے۔ یہ مہینہ چونکہ سفر المظفر کا چل رہا ہے، اسے سفر المظفر بھی کہا جاتا ہے اور سفر الخیر بھی کہا جاتا ہے۔ خیر کا مہینہ، بھلائیوں کا مہینہ، کامیابی کا مہینہ۔ آج بھی ہمارے احباب کچھ اس ٹائپ کے ہیں کہ دور جاہلیت کو جا کر کے، زمانے جاہلیت کو جا کر کے، حق کو آ کر کے باطل کو جا کر کے، باطل تو ہے ابھی بھی مگر حق واضح ہو گیا۔ اس زمانے جاہلیت کو جا کے بھی تقریباً 1500 سال ہو گئے، مگر اسلام آنے کے بعد بھی، مسلمان کہلانے کے بعد بھی آج بھی لوگ دور جاہلیت میں جی رہے ہیں، زمانہ جاہلیت میں جی رہے ہیں۔ میسیج وغیرہ گھومنے لگتے ہیں کہ سفر کا مہینہ ہے، یہ بڑا منحوس مہینہ ہے۔ سفر کو لوگ منحوس جانتے ہیں، اور بلائیں اترتی ہیں، آفات و بلائیات کی بھیڑ لگی رہتی ہے، اس لیے سفر کا مہینہ بڑے احتیاط سے گزارنے کی ضرورت ہے۔ سارے مہینوں کو رب کریم نے بنایا، سفر کو بھی رب نے بنایا، سارے دن کی تخلیق رب نے فرمائی، سفر کی بھی تخلیق رب نے فرمائی۔ بدشگونی جو ہوتی ہے، زمانے جاہلیت میں کفار و مشرکین یہ شگون لیا کرتے تھے، اور اس وقت میں سفر کے مہینے کو لوگ منحوس جانتے تھے۔ یہ کس کا شیوا تھا؟ کفار و مشرکین اس مہینے کو منحوس جانتے تھے اور شگونی، بدشگونی لیا کرتے تھے۔ لا عدوہ آقا کا فرمان ہے، رد فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرماتے ہیں لا عدوہ،
ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر. بیماری کوئی متعدی نہیں ہے، کسی کو اڑ کے نہیں لگتی. آقا نے اسے کاٹ دیا سیدھے سے. بیماری کوئی متعدی نہیں، اڑ کے کسی کو نہیں لگتی. اور فرمایا کہ پرندوں سے جو شگون لیا جاتا، پرندے یہ کچھ نہیں ہے. سمجھ میں بھی آتا ہے. اللہ نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم فرمایا کہ بنی آدم کے سر پہ ہم نے کرامت کا تاج رکھا ہے، اشرف المخلوقات اسے بنایا ہے. تو جب یہ پرندہ تو ایک مخلوق ہے مگر اشرف نہیں ہے، تو اشرف المخلوقات ہو کر کے یہ پرندوں سے شگون لے رہا ہے. پھر فرمایا وَلَا حَامَ. الو سمجھتے ہیں، الو اگر کہیں بول دیا تو اس سے بھی بدشگونی لی جاتی. اس نے بول دیا گڑبڑ ہو گیا، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب ماحول یہ بنا ولا سفر. آقا نے فرمایا سفر بھی کوئی چیز نہیں ہے. اور قرآن فرماتا ہے جب اسلام آ گیا تو جاہلیت جاتی رہی، مسلمان ہو گئے تب ان کے لیے کچھ نہیں بچا. نہ ادوا بچا، نہ پرندوں سے شگون بچا، نہ تو الو بچا، نہ بلی بچی، نہ گدھا بچا، نہ گھوڑا بچا، کچھ نہیں. ما اصاب من مصیبت، رب کریم ارشاد فرما رہا ہے ما اصاب من مصیبت. مصیبتیں تم تک ہرگز نہیں پہنچتی ہیں مگر جو مصیبتیں ہم تک پہنچتی ہیں وہ نہیں پہنچتی ہیں مگر فی الارض ولا فی انفسکم. جو زمین پر ہمارے اوپر پہنچتی ہیں یا ہمارے جانوں پر پہنچتی ہیں، جان کا نقصان ہوتا ہے یا زمین پر اور بھی مصیبتیں پہنچتی ہیں، وہ کیا ہوتی ہیں؟ الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے پیدائش سے پہلے، تمہارے پیدا ہونے سے پہلے رب کریم نے اسے مکتوب فرما دیا ہے. کس پر؟ لوح محفوظ پر مقدر کر دیا گیا ہے. اگر آنا ہوگا تو یہ آ کے رہے، اسے روکا نہیں جا سکتا ہے. تو جب مقدر ہو گیا، اب سنیے، بچہ ماں کے بطن میں ہے، جب 120 دن کا ہو جاتا ہے، کتنا؟ 120 دن. جب 120 دن کا ہو جاتا ہے تو اب اس میں جب روح پھونکی جاتی ہے، جب جان ڈالی جاتی ہے، قلب تو چلتا رہتا ہے لیکن جب جان ڈالی جاتی ہے تو فرشتہ جو آتا ہے وہ لکھ دیتا ہے. کیا لکھ دیتا ہے؟ جو وہاں لکھا ہوا ہے. اس کا رزق کتنا ہے، اس کی موت کب ہوگی، یہ شقی ہوگا کہ سعید ہوگا، اچھا ہوگا کہ برا ہوگا، یہ لکھ دیا جاتا ہے. اب یہ مکتوب ہو گیا، لکھ دیا گیا اس کے اوپر. تو جب لکھ دیا گیا، مقدر کر دیا گیا اس کے اوپر، تو جب مقدر ہو گیا تو اب رب نے اس کی تقدیر بنا دیا ہے اسے. اب یہ ہو کے رہے گا، اسے ہونا ہے. اور جب وہ چیزیں اس پر آتی ہیں تو مسلمان یہ کہتا ہے لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا. مصیبتیں ہرگز ہم پر نہیں آتی ہیں مگر جو اللہ نے مکتوب فرما دیا ہے، ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے. تو کیا کہتا ہے؟ الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا. وہ ہمارا محافظ و نگہبان ہے، وہ ہمارا پروردگار ہے. جو بھی جملہ استعمال کرنے آپ، وہ مولانا. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اور مومنین اللہ پر توکل رکھتے ہیں. اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بدشگونی لیتے ہیں پھر وہ کہاں جاتے ہیں؟ وہ شرک کی طرف جاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ سے توکل کی نفی ہوتی ہے. جب رب سے توکل کی نفی ہوگی تو وہ شرک کی طرف جائے گا، اس لیے کہ نفی ہو رہی ہے، رب سے توکل نہیں رہا. بلی نے بول دیا لگتا ہے کوئی مر جائے گا کل، الو نے بول دیا لگتا ہے کل کوئی مر جائے گا، کوا نے بول دیا لگتا ہے کہ کچھ ہو جائے گا، کسی اور چیز نے بول دیا. اب یہاں تک مسلمان کرتا ہے کہ تیرا تیزی پر آنے کے بعد بہت
مائکے سے سسرال جائے گی، اگر سسرال میں ہے تو سسرال سے مائکے جائے گی. کیوں؟ تیرا تیجی بنانا اسے. تیرا تیجی کس کو بولتے ہیں؟ وہی سفر کا جو 13 تاریخ کا، وہ تو بڑی شدت والا دن ہے، بہت شدت والا دن ہے. اس لیے 13 تیجی کو جب تک بنا نہیں لے گا، اگر مائکے میں ہے تو سسرال نہیں جائے گی، سسرال میں ہے تو مائکے نہیں جائے گی. کیوں؟ بڑی شدت کا معاملہ ہے، کیونکہ 13 تیجی ہے. اگر جائے گی تو برا ہو جائے گا، جائے گی تو کچھ ہو سکتا ہے. اب یہ مشرکانہ اور کافرانہ سوچ اور فکر کہاں سے ملی ہمیں؟ جب ہمارے نبی نے اسے مسترد کر دیا، رب کریم نے قرآن میں مسترد فرما دیا، جب پھر کہاں سے ملا؟ یہ کفار مکہ کا طریقہ تھا، مشرکین کا طریقہ تھا کہ وہ پرندوں کو کنکر مار کے اڑایا کرتے تھے، اور جب پرندہ سیدھے اڑ جاتا تھا داہنی طرف تو سمجھتے تھے کہ کام ہو جائے گا، اور بائیں طرف اڑ جاتا تھا تو کہتا اچھا شگون نہیں ہے، واپس چلا، اب سفر نہیں کرنا. اوپر اڑ گیا تو کہتے تھے کام تو ہو جائے گا مگر بڑی محنت و مشقت سے ہوگا. یہ شگون لیا کرتے تھے. الو سے اس سے شگون لیا کرتے تھے، ان تمام چیزوں سے، تیر سے شگون لیا کرتے تھے، ان تمام باتوں سے شگون لیا جاتا تھا، بد شگونی. اب آج بھی مسلمان کیا کرتا ہے؟ اس کے دل میں اگر توکل رب العالمین سے نفی ہوئی تو پھر وہ اسلام کے دائرے سے باہر جا رہا ہے. حضرت جی فرمائیے. وہ بیٹے کی شادی کرنی تھی اور بیٹی کی، کوئی تاریخ رکھ دیجئے جو بہت اچھی بھلی ہو. یہ اور بات ہے کہ رب کریم نے فضیلت دی ہے، منحوس کسی کو نہیں کہا. فضیلت ملی ہے مہینوں کو، رمضان کے مہینے کو تمام مہینوں میں فضیلت ملی ہے، دن کو، جمعہ کے دن کو تمام دنوں میں فضیلت ملی ہے، لیلۃ القدر کی رات کو تمام راتوں پر فضیلت ملی ہے. مگر یہ تھوڑی کہا گیا کہ اس کے علاوہ جتنی راتیں سب منحوس ہیں، اس کے علاوہ جتنی راتیں وہ سب بیکار ہیں، جتنے مہینے ہیں سب بیکار ہیں. ایسا کچھ نہیں کہا گیا. تب کہا امام صاحب کو پتہ نہیں کیا سوجی، انہوں نے کہا 8 تاریخ رکھ دیتے ہیں. 8 تاریخ تو بڑا گڑبڑ ہے. کیوں بھائی؟ نہیں وہ کیا ہے نا کہ 8 18 28 نہیں چلے گا، 3 13 23 بالکل نہیں چلے گا، 1 11 21 بالکل نہیں چلے گا. کیوں بھائی؟ کہنے نہیں یہ دن ذرا ٹھیک نہیں ہوتا ہے، تجربہ بھی کہیں کہیں ہوا ہے. ان الشیطان للانسان انہ عدو مبین. کیوں؟ انسان کا شیطان کھلا ہوا دشمن ہے، کھلا ہوا دشمن ہے. اچھا یہ بتاؤ کہ 8 تاریخ کو جس نے شادی بیاہ کر لیا تو چلو ٹھیک ہے، اس کے گھر میں بچہ ہی نہیں پیدا ہوا. سفر میں کر لیا نکاح تو بچہ ہی نہیں پیدا ہوا. لیکن جو ربیع الاول میں کیا اس کے ساتھ بھی تو ایسا ہوا ہے، تو اس کے ہاں کون سی منحوسیت تھی؟ کون سی منحوسیت تھی؟ آج جو چیزیں دیکھیں، میں ایک روایت بتاتا ہوں، وہ 2 روایتیں، ایک تو شوال المکرم کا اور دوسری روایت سفر کا ہی ہے. دنیا کی طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ساجدہ جو کہہ لو، وہ عورت، وہ بیٹی جس کا عالم یہ ہے کہ اگر وہ میدان محشر میں جب پلچرات پار کریں گی تو فرمایا جائے گا، رب کریم کی طرف سے ندا کی جائے گی، ندا ہوگی اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو جھکا لو، اس لیے کہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پلچرات سے گزر رہی ہے، 70,000 حوروں کے ساتھ برق کی قدرت کی طرف سے گزر جائیں گی. اس بیٹی کا نکاح بھی بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جیسی بیٹی لاؤ اور اس جیسا داماد لے آؤ مولا علی کے جیسا. اس بیٹی کا اور حضرت مولا علی کا نکاح بھی سفر کے مہینے میں ہوا. تو تیری میری بیٹی فاطمہ سے بہتر ہے، تیرا میرا داماد علی سے بہتر ہے، اور جس نے کیا ہے وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نفی کر رہا ہے کس کی؟ رب سے توکل کی. رب پر توکل نہیں ہوا، یہ نفی ہو رہی ہے، اور جب نفی ہو گئی تو ظاہر سی بات ہے کہ دل میں چور پیدا ہو گیا.
اور اسلام نکالنے تو اسی کو آیا تھا نا، ہٹانے تو اسی کو آیا تھا، رد کرنے تو اسی کو آیا تھا، انہی چیزوں کو۔ تو آج بھی ہر جگہ یہی ہو رہا ہے، بدشگونی لی جا رہی ہے۔ یہ دن نہیں چلے گا، یہ تاریخ نہیں چلے گی، یہ ٹائم نہیں چلے گا۔ کون سا ٹائم چلاؤ گے؟ ہر ٹائم رب نے بنایا ہے۔ اور یاد رکھو، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی بھی مصیبت ہو، اچھائی ہو، جو کچھ بھی ہو، بغیر رب کے اذن کے نہیں آتی۔ اللہ کے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ نہ مصیبت آ سکتی ہے، نہ بھلائی آ سکتی ہے، نہ خوشی آ سکتی ہے، بغیر رب کے چاہے کچھ نہیں ہوتا۔ تو پھر یہ کس نے بتا دیا کہ 8 تاریخ ٹھیک نہیں ہے، 28 ٹھیک نہیں ہے، 18 ٹھیک نہیں ہے، 3 ٹھیک نہیں ہے، 13 ٹھیک نہیں ہے، 23 ٹھیک نہیں ہے، سفر کا مہینہ منحوس ہے، نبی تو فرما رہے بہتر ہے، اب میں کہہ رہا ہوں منحوس ہے۔ یہ کون سی بات ہو گئی؟ ہم ماننے والے کہ منحوس ہے، اور ہمارا نبی فرمائے کہ منحوس نہیں ہے، سفر المظفر ہے، سفر الخیر ہے۔ یہ خیر کا مہینہ ہے، بھلائی کا مہینہ ہے، کامیابی کا مہینہ۔ ظفر کے معنی ہی ہوتے ہیں کامیابی کے، تو مظفر کامیابی کا مہینہ ہے، اور ہم اسے منحوس بنا کے گھوم رہے ہیں۔ کہا نہیں اس مہینے میں کچھ نہیں، شادی کرو گے تو دقت بڑھ جائے گی، نکاح ختم ہو سکتا ہے، ٹوٹ سکتا ہے، طلاق ہو سکتی ہے۔ لیکن بات یہ ہے میرے عزیزو کہ ہم اپنی غلطی چھپاتے ہیں اور مہینوں پر ڈال دیتے ہیں، تاریخوں پر ڈال دیتے ہیں، دنوں پر ڈال دیتے ہیں، گھنٹوں پر ڈال دیتے ہیں، لمحوں پر ڈال دیتے ہیں۔ کیوں؟ مصیبت جو کچھ بھی آتی ہے نا، وہ سب کا سب ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، وہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہوتی ہے، وہ جو ہمارے ہاتھوں سے ہم کماتے ہیں نا وہی آتی ہیں۔ تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ نہیں یار وہ یہ کام کیا نا اس کے لیے ہو گیا۔ اب مثال کے طور پر اب میرے ذہن میں اپنی بات کر لوں، آپ کو کہوں گا تو ناراض ہو جائیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر میرے دل میں یہ بات ہے کہ آپ 8 کو شادی کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، 13 کو کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے۔ اب ادھر بھی گھوم رہا ہوں، ادھر بھی گھوم رہا ہوں، کروں نہ کروں، کروں نہ کروں۔ تو چونکہ دل میں جو ہے دو طرفہ معاملہ گھوم رہا ہے۔ اب شریعت کہتی ہے کر سکتے ہو، طبیعت کہتی ہے نہیں کر سکتے ہو۔ شریعت کہتی ہے کوئی بات نہیں ہے کر لو، دن اللہ نے بنائے ہیں۔ طبیعت کہتی ہے نہیں یار کہیں کچھ گڑبڑ ہو جائے گا تو لوگ کہیں گے منع کیا تھا کہ 8 کو مت کرنا، منع کیا تھا 13 کو مت کرنا۔ اب دماغ میں یہ بھی بات آ رہی ہے۔ ابھی میں نے کہا شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ اگر دل میں یہ باتیں رہیں تو اس کو ضرور وہ کوشش کرے گا کہ یہ باتیں ہو جائیں، تاکہ اس کے دل میں بیٹھ جائے کہ میں نے اس دن یہ کام کیا اس لیے ایسا ہو گیا۔ تو گیا یہ تو نکل گیا بیچارہ، کیونکہ دل میں سوچ لیا، رب پر سے ایمان گیا، اس کا توکل ختم ہو گیا۔ اس کو تو یہ سمجھنا تھا کہ رب جو چاہے گا وہی ہوگا۔ فعال لما یرید، اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، جو ارادہ فرماتا ہے وہ کرتا ہے، اور جو چاہے گا کرے گا، جو چاہے کرے، کوئی مداخلت تو ہے نہیں۔ تو اس کے اذن کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا۔ مصیبت کیا آنا ہے اور خوشی کیا آنی ہے۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ جب کوئی آفت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو تم دل چھوڑ مت بیٹھو۔ یعنی ایسا نہ چھوڑ بیٹھو کہ نہیں ہوگا، نہیں کہو لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، جو مقدر میں رہا رب نے لکھا تھا وہ ہوا، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کی مرضی ہے، ہم نے تو اسی کے لیے ہیں، دنیا میں بھی اور جانا بھی اسی کی طرف۔ اور پھر فرمایا کیلا تاسو علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، اور جب تمہیں خوشی مل جائے تو اکڑ کے مت چلنے لگو، اتنے خوش ہو جاؤ کہ پوچھنا ہی نہیں ہے پھر۔ ولا تفرحوا بما آتاکم، جب خوشی مل جائے تو اکڑ کے مت چلو، اتنے خوش مت ہو جاؤ کہ آپ ایسے باہر ہو جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ واللہ لا يحب كل خطال، یعنی مختال فخور۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ واللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ اکڑنے والوں کو، تکبر کرنے والوں کو، متکبروں کو پسند نہیں فرماتا۔
تو یہاں تو یہ دیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں اپنے رب پر توکل رکھنا ہے، بھروسہ اس پر رکھنا ہے۔ اب جتنے لوگ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، اپنا اپنا گریبان دیکھیں اور جھانکیں کہ وہ دین کی طرف جا رہے ہیں، رب کی سے توکل کی طرف جا رہے ہیں، یا کہ زمانے جاہلیت میں جو ابو جہل کرتا تھا وہ کر رہے ہیں، جو ابو لہب کرتا تھا وہ کر رہے ہیں، جو تمام مشرکین کرتے تھے وہ کر رہے ہیں، اور آج بھی جو مشرکین کرتے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ کون سا کام کر رہے ہیں؟ تو ہم مسلمان ہیں، اسلام آیا وقل جاء الحق، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے حق آ گیا، وزہق الباطل، باطل مٹ گیا، ان الباطل کان زہوقا، باطل تو جانے کے لیے ہی تھا، اس نے جانا ہی جانا، تو باطل چلا گیا، حق آ گیا۔ جب حق آ گیا، زمانہ اسلام آ گیا، پھر زمانہ جاہلیت میں جی رہے ہو مسلمانوں کر میرا موضوع کچھ سمجھ میں آیا؟ آ رہا ہے سمجھ میں؟ تو آگے لے جانا ہے، ٹائم بھی کم ہے۔ اب اتنا تو سمجھا دیا میں نے کہ سفر کچھ نہیں ہے، 8 18 28 کچھ نہیں ہے، 3 13 23 کچھ نہیں ہے، 1 11 21 کچھ نہیں ہے، سنیچر منگل اتوار بدھ جمعرات کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ سب رب کے بنائے ہوئے دن ہے، ہر کام ہر وقت میں ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ توکلنا علی اللہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، مسافر جب سفر کی دعا میں سفر کے لیے جاتا تو کیا پڑھتا ہے؟ بہت سے لوگ چھوٹی موٹی پڑھ لیتے ہیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون، اللہ سے دعا کرتے ہیں نا۔ اب بعض جو ہوتے ہیں اس کے آگے بھی کچھ پڑھ لیتے ہیں، اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی ومن العمل ما ترضى، اللہم ھون علینا سفرنا ھذا واطوی عنا بعدہ، اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل، اللہم انا نعوذ بک من وعثاء السفر وکابۃ المنظر وسوء المنقلب فی المال والاہل، بسم اللہ توکلنا علی اللہ۔ مسلمان کا شیوا یہ کہ اللہ کو صاحب بنائے اپنا، پروردگار سفر میں تو ہی صاحب ہے، میرے اہل کا بھی میرے مال کا بھی، میں نے تجھ پر توکل کیا، ہم سب نے تجھ پر توکل کیا اور ہم جا رہے ہیں۔ تو مسلمان نہیں توکل کرے گا تو کون کرے گا؟ یہ جانتا ہے کہ رب ہمارا ہے، رب کریم ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، اس کے باوجود بھی انہی چیزوں میں لگا ہوا ہے۔ اب میرے خیال میں آج 20 تاریخ ہے، آج کے بعد سنیچر اتوار پیر منگل، اس کے بعد بدھ آئے گا، یہ آخری بدھ ہوگا، کس کا؟ سفر کا، سفر کا آخری بدھ ہوگا، جہاں تک میں سمجھتا ہوں 20 تاریخ ہے، تو ہو سکتا ہے یہ آخری ہو، یہ آخری بدھ ہوگا۔ اب کیا اڑا دیا؟ گھومنا ان کو تھا، گھومنا انہیں تھا، گھومنا پھرنا انہیں تھا، تفریح سیر انہیں کرنی تھی، کیا اڑا دیا؟ نہیں، وہ جی بدھ کے دن جو آخری بدھ ہے سفر کا، اس بدھ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض میں افاقہ ہوا تھا، تو آپ نے غسل فرمایا اور اس کے بعد سیر کے لیے نکلے تھے۔ نبی پیدا ہوتا ہے سیر کے لیے، نبی کو سیر کے لیے پیدا کیا گیا، وہ سیر کرے، تمہاری طرح تفریح کریں، ہماری طرح گھومیں۔ کل سیر کے لیے نکلے تھے، سبزہ ہاتھ میں لیا تو سبزے پر چلے، تو یہ کیا تو وہ کیا، تو آخری بدھ کا بڑا اہتمام ہے، کپڑے پہنو، ایسا کرو ویسا کرو، کر رہے ہیں سب۔ جبکہ تمام فقہاء اکرام محدثین سے پوچھئے، خود سرکار اعلیٰ حضرت عظیم برکت نے فرمایا، لکھا ہوا بھی کہ آخری بدھ کو تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض میں شدت اختیار کی تھی، شدت اختیار کی تھی۔ وہاں شدت کی بات ہے، شدت سے مراد میرے اور آپ کی طرح مرض نہیں، وہ ہم تو الگ مریض ہیں نا، چونکہ نبی رب کریم سے کے قرب میں ہمیشہ ہوتے ہیں، اور پھر ہمارے نبی تو امام الانبیاء ہیں، تو اللہ کے انوار و تجلیات کا بے تحاشا شدت کے ساتھ اترنا، تو رب کریم کی طرف کیونکہ قرب میں ہے، اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ کبھی آپ لوگوں کی طرف فرما دیتے ہیں، چہرہ فرما دیتے ہیں، توجہ کر لیتے ہیں، بات کر لیتے ہیں، پھر رب سے منسلک ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت شدت اختیار کی تھی، تو آپ نے گھومنے کے لیے، تفریح کرنے کے لیے بنا لیا، اب میسج پر میسج چل رہا ہے،
مفتی واٹس ایپ صاحب ہیں، مفتی فیس بک صاحب ہیں، مفتی یوٹیوب صاحب ہیں، اب سب پر چلنے لگا میسج، ہاں اس دن ایسا ہوا تھا، ایسا کرنا چاہیے. کسی نے تو کچھ نہ کچھ حدیث بھی بیان کر دی. پوچھا بھائی آپ کو کہاں سے ملا؟ کہ وہ میرے ایک دوست نے کیا، میں نے فارورڈ کر دیا. اچھا آپ نے کسی کتاب کو؟ نہیں میں نے نہیں، وہ میرے دوست نے کہا. اچھا دوست نے آپ کے کوئی عالم علم ہے؟ کہا نہیں وہ بھی عالم نہیں ہے، صحیح اس نے بھی کر دیا تھا. تو تم نے تو تہمت بھی لگائی نا. میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو بات میں نے بیان نہیں کی ہے اور اگر مجھ سے منسوب کیا گیا تو ویسا شخص جو ہے جہنم میں اپنا مکان بنا رہا ہے، مجھ پر تہمت لگا رہا ہے. تو اللہ اس کے رسول پر تہمت لگانا کوئی چھوٹی موٹی بات ہے؟ ولی کے بھیج دیا، دیکھا ہی نہیں کچھ، عالم سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس نے کہا اس واٹس ایپ سے آیا، مفتی صاحب نے بھیجا، فلاں مفتی صاحب کے یہاں پہنچ گیا، پڑھ گیا. یہ کر دیا لوگوں نے. حدیثیں لکھ رہے ہیں، کہیں کچھ لکھ رہے ہیں، کہیں کچھ. کہا نہیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ یا لطیفہ پڑھو. ارے میں کہتا ہوں ہر مہینے میں پڑھ بھائی، یا لطیفہ پڑھنا بھائی، سبحان اللہ پڑھو، یا لطیفہ پڑھو، ہر مہینے میں پڑھو، کوئی مسئلہ نہیں، جتنا چاہو پڑھو. اس مہینے میں خاص کیوں؟ اس سے آپ جو آفات و بلیات ہوتے، شیطان بڑی بہت ہی شدت سے اترتے ہیں اور تمام کو آزاد کر دیا جاتا ہے. اس مہینے کا یہ حال بنا دیا ہم نے. اور ہمارے نبی نے فرمایا کہ کچھ نہیں ہے، سفر کچھ بھی نہیں ہے، شگون کچھ بھی نہیں ہے، اور ہم شگون کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ہم ان تمام چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. بڑی بوڑھی عورتیں ہیں، شادی ہو رہی ہے، نہیں سفر کا مہینہ نہیں چلے گا. بیوہ اگر اس نے، بیوہ نے اگر کسی نئی دلہن کو دیکھ لیا تو کہیں ایسا نہ ہو کل بیوہ ہو جائے، اس لیے اس کو دیکھنے مت دینا. پورا گھر اگر شریعت پوچھ لو تو انہیں پتا نہیں ہے، مگر سفر معلوم ہے. 13-3-13-23 معلوم ہے، 8-18-28 معلوم ہے، نحوست معلوم ہے، شنیچر اچھا دن نہیں ہے، منگل اچھا دن ہے، سب معلوم ہے. شریعت پوچھو کچھ پتا نہیں ہے. 5 کلمہ پڑھا دو یاد ہی نہیں ہے. سورہ فاتحہ صحیح ڈھنگ سے پڑھ ہی نہیں سکتے، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ ہی نہیں سکتے صحیح ڈھنگ سے. باقی ساری چیزیں یاد ہیں، جو غیر ضروری ہیں وہ یاد ہیں، جو ضروری ہیں وہ یاد ہی نہیں. جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا. نماز یاد نہیں ہے، روزہ یاد نہیں ہے، باقی چیزیں ہمیں یاد نہیں ہیں، باقی جتنی غلط چیزیں وہ سب یاد ہیں. تو یہ یاد نہیں ہے، اس کو یاد کرو جس کے یاد کرنے میں بہتری ہے ہمارے لیے. اس کو یاد کرو جس کا یاد کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. اس لیے کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا، کوئی دن منحوس نہیں ہوتا، کوئی لمحہ منحوس نہیں ہوتا. منحوس کب ہوتا ہے؟ وہ منحوس کب بنتا ہے؟ سورہ قمر اٹھائیے پڑھیے گا. جب قوم عاد پر عذاب آیا تو اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ ایسی ہوا بھیجی ہم نے، ریحن سرسرا، ایسی ہوا بھیجی کہ اس ہوا سے ان کے کلیجے پھٹ گئے لوگوں کے. اب تناور درخت کی طرف تھے بھی تو یہ تو بڑے بڑے پہاڑ اٹھا لیتے تھے اپنے سروں پر، اسی کا گھر بناتے تھے، اسی سے سارا کام کرتے تھے. کہا ایسا لگتا تھا کہ کھجور کے تنے گرے ہوئے ہیں، اس طرح سے پڑے ہوئے تھے، ان کی لاشیں پڑی ہوتی ہیں اس طرح سے. ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ انہوں نے رب کے احکام کو مانا نہیں، نبی کو جھٹلایا، اور جب جھٹلایا رب کریم کے احکامات کو مانا نہیں تو ان کے اوپر عذاب الہی آیا، یہ مار دیے گئے. تو فقہاء محدثین صوفیہ فرماتے ہیں کہ جو وقت اللہ کی اطاعت میں گزر رہا ہے، جو وقت کل زمان یشغلہ المؤمن، وہ اوقات جس میں مومن مشغول ہے بطاعت اللہ، اللہ کی اطاعت میں، فہو زمان مبارک، تو وہ زمانہ، وہ وقت، وہ لمحہ اس کے لیے مبارک ہے، اس لیے کہ اللہ کی اطاعت میں لگا ہوا ہے نا. اور جو وقت بمعصیت اللہ، جو وقت اللہ کی معصیت میں لگا ہوا ہے، گناہ کرنے میں لگا ہوا ہے، تو وہ وقت ظاہر سی بات ہے کہ رات بھر پبجی کھیل رہا ہے، رات بھر لوڈو کھیل رہا ہے، رات بھر جوا کھیل رہا ہے، رات بھر موبائل پر لگا ہوا بلا وجہ، تو کام ایسا کر رہا ہے تو وہ اس کے لیے وقت منحوس ہے. وہ اب وہ وقت منحوس ہوا کس کے ذریعے؟ اس کے ہی ذریعے ہوا. اپنا وقت برباد کر رہا ہے. رب نے تو نہیں بنایا نا، فی نفس ہی تو دن کوئی خراب نہیں تھا، فی نفس ہی وقت کوئی خراب نہیں تھا، فی نفس ہی راتیں خراب نہیں تھی، لیکن ہم اپنی عادات و اعتبار کی بنیاد پر ان تمام چیزوں کو خراب کر رہے ہیں.
تو خرابی ہمارے اندر ہے، کما ہم رہے ہیں، اس لیے یہ مصیبتیں آ رہی ہیں۔ تب آخری بدھ کو بڑا اہتمام کیا جاتا ہے۔ بعض مقامات پر کہتے نہیں آج کے دن چنا کا فاتحہ ہونا چاہیے۔ بھیا کس کتاب سے لیا ہے بابو؟ کس کتاب میں لکھا ہے چنا فاتحہ ہونا چاہیے؟ کہ آج کے دن چنا کا کیوں کی؟ میں کہا یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرغوب تھا کیا؟ عجیب حال ہے، یعنی چنا کا ہونا چاہیے اور آج نیا کپڑا پہننا چاہیے۔ کسی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے نا تفریح پہ، کہاں بھائی کہاں لکھا ہوا بتاؤ، کہاں لکھا ہوا تفریح پہ نکلے؟ عجیب حال ہے اور ہو رہا ہے۔ اب آپ لوگ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں، میری آواز جہاں تک جا رہی ہے نیچے سے لے کے اوپر تک، جب تک آپ نہیں جانتے تھے تب تک آپ جانے آپ کا رب جانے۔ جب تک آپ کو 3 13 23 کا پتہ نہیں تھا، 8 18 28 کا پتہ نہیں تھا، 1 11 21 کا پتہ نہیں تھا، سفر کا پتہ نہیں تھا، آخری چہارشنبہ کے بارے میں خبر نہیں تھی، تب تک آپ جانے آپ کا رب جانے۔ لیکن آج میں نے بتا دیا، حجت پوری ہو گئی۔ اب جان لینے کے بعد اگر کیا گیا تو پھر یہ مان کے چلیے کہ آپ نے رب سے دغا کیا ہے، رب کریم کے فرمودات کے مطابق آپ نے عمل نہیں کیا ہے، قرآن کے مطابق آپ کا عمل نہیں رہا اور توکل رب بھی ٹوٹ گیا۔ جب رب کا توکل ٹوٹے گا جب رب سے، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر ہم کہاں جائیں گے؟ ادھر ہی جائیں گے جدھر ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ اتنا آسان نہیں ہے، ایمان بچانا بہت مشکل کام ہے، یہ بال کے برابر بھی ہے، لیکن ہمیں بتایا گیا ہے کہ آپ اس طرح بچ سکتے ہو۔ تو جو بتایا گیا علماء بتاتے ہیں تو اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں سمجھتا ہوں کہ جتنا میں وضاحت کر سکتا تھا اتنی میں نے کر دیا ہے، اور آپ کو پتہ بھی چل گیا ہے کہ چہارشنبہ کچھ نہیں ہے، اور یہ بھی پتہ چل گیا جو تاریخیں بتایا کچھ نہیں ہے، یہ بھی پتہ چل گیا کہ جو دن بتایا وہ کچھ نہیں ہے۔ ہر دن اللہ کا بنایا ہوا ہے، رب ہی کے اذن سے سب کچھ ہوتا ہے، رب چاہے تو سب کچھ کر دے، رب نہ چاہے تو کچھ نہیں ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے فرماتے ہیں، اے عبداللہ یہ یاد رکھو کہ ساری کائنات مل کر کے اگر تیرا کچھ بنانا چاہے گی تو جب تک رب کی مشیت شامل نہیں ہوگی تیرا کچھ بنا نہیں سکتے ہیں، پوری کائنات کچھ نہیں بنا سکتی ہے، اور ساری کائنات مل کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہے تو جب کہ اس میں رب کی مشیت شامل نہ ہو تو کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے کچھ بھی ہوتا ہے ہم اپنے اوپر نہیں دیکھتے ہیں، کاروبار خراب ہے، گھر میں برکت نہیں ہے، حرکت ایسی ہے، برکت کہاں سے ہوگی؟ جس سے برکت آنی ہے وہ ہوتا ہی نہیں ہے تو بنے گا کہاں سے؟ لہذا آپ سے میں یہ التماس کروں گا کہ آج آپ نے سن لیا ہے تو آج سے خدا را کم از کم ان چیزوں سے دور رہیے، اس لیے کل حجت بن جائے گی یہ باتیں اللہ کی بارگاہ میں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے یا میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ پروردگار میں نے بتایا نہیں، اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آدمی تھا، ہمارا امام تھا، ہمارا مقتدا اور پیشوا بنا ہوا تھا، مصلی امامت پر کھڑا تھا، گلے پھاڑ پھاڑ کے چلاتا تھا مگر بتایا ہی نہیں اس نے، تو ہم کیا کریں؟ میں نے بتا دیا، آپ گواہ بھی ہیں، اب بتا دیا تو آج کے بعد آپ کو مان لینا ہوگا، اور نہیں مانیں گے تو بھائی آپ جانے، آپ کا کام جانے، اس لیے کہ ہدایت تو میں نہیں دے سکتا، میں بتا سکتا ہوں ہدایت رب کے ہاتھ میں، اس کے قبضے قدرت میں۔ تو یاد رکھو کہ نفع و نقصان، اچھائی بھلائی، خوشی اور مصیبت، تمام چیزیں رب کے اذن سے ہیں، وہ چاہتا ہے تو آتی ہیں، نہیں چاہتا تو نہیں آتی ہیں۔ اور جو صابر و شاکر رہا، جس نے کہا کہ اللہ تعالی ہمارا مولا ہے اور اس نے جو لکھ دیا ہے وہ ہو کے رہے گا، تو ہوا، تو بحمدہ تعالی ہم اس پر شاکر و صابر ہیں۔